وہ پاگل اور بیوقوف ہے. لیکن یہاں قرآن نے آ کے نظام بدل دیا. قرآن نے کہا نہیں، جس نے آواز دی یہ پاگل ہے. میں نے کہا مولا راز کیا ہے؟ فرمایا تم سمجھتے نہیں ہو. فرمایا بچے کو اندر بھیجا جاتا ہے، گھر والے کو علم نہیں، وہ جا کے بتاتا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے آیا. دروازے پہ دستک دی اس لیے کہ اسے علم نہیں ہے، بتانے کے لیے دستک دی جاتی ہے یا آواز دی جاتی ہے. گھر والے کو علم نہیں تو بھائی اس کو بتانے کے لیے یہ دستک یا آواز دی جاتی ہے. کہا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ لے کے آئے، میں بتاؤں گا، آواز دوں گا تو نبی کو پتہ چلے گا، اگر میں دروازے پہ دستک دوں پھر پتہ چلے گا، بچہ جائے تو پھر پتہ چلے گا. فرمایا یہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ عقیدہ یہ لے کے آؤ، ہم گھر سے بعد میں چلتے ہیں، آمینہ کے لال کو پہلے پتہ ہے کون آ گیا ہے. اب آئی ہے بات. فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کسی بھی شخص کی ملاقات کے لیے آپ جائیں، جب تک آپ آواز نہیں دیں گے اسے پتہ نہیں چلے گا، دروازے پہ دستک نہیں دیں گے اسے علم نہیں آئے گا، بچہ نہیں جائے گا اسے علم نہیں آئے گا. اس کو بتانا پڑتا ہے کہ کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے. فرمایا عام بندے کی بات ہوتی ہے، یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے، یہاں دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آواز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم گھر سے چلتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے میرا کون غلام آ رہا ہے اور کیا ارادہ لے کے آ رہا ہوتا ہے. اس لیے جب ہم در مصطفیٰ پہ جائیں تو یہ عقیدہ لے کے جائیں، جب ہم یہاں سے نکلیں گے ہمارا قدم بعد میں اٹھتا ہے اور میرے مصطفیٰ کو پہلے علم ہوا کرتا ہے. اب قرآن کی آیت کا معنی سمجھیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو کمرے سے باہر کھڑے ہو کے میرے نبی کو آواز دے دے، لا یعقلون، یہ پاگل ہے. کہ پھر مولا کیا کریں؟ فرمائے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، تم آرام سے ٹھہر جاؤ، یہ میرے محبوب کی مرضی ہے کب جلوہ گر ہوتا ہے. تم کون ہوتے ہو میرے نبی کو آواز دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو بلانے والے؟ ذرا سوچئے تو جزاکم. اب ذرا غور کیجیے، یہاں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں. اس دور میں ایک بڑا مسئلہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، مجھے معلوم نہیں علماء فیصلہ کر سکے یا نہیں کر سکے، کب تک یہ بحث چلتی رہے گی. بعض نادان لوگوں نے یہ لکھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے جو لفظ بولا کیا کہا؟ حجرات، حجرے کی جمع، حجرہ کہندے نے کمرے نوں. کمرہ دیوار کے بغیر بھی بن جاتا ہے کبھی نہیں، بات سمجھ، کمرہ دیوار کے بغیر بھی بن جاتا ہے. بھئی کمرہ بناؤ، ایک اگے دیوار، ایک پیچھے، ایک سجے، ایک کھبے دیوار ہے، درمیان ہے دروازہ. اب قرآن نے کہا یہ دیوار کے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں. فرمایا جو کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو یہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لا یعقلون. یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. قرآن گارنٹی دیتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے فتویٰ دے دیا، لا یعقلون. اس سے بڑا پاگل کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. اب ہمیں کسی کو فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن خود فتویٰ لگا رہا ہے. فرمائے عقیدہ یہ رکھو، دیوار تو دیوار رہی، تم جب گھر سے نکلتے ہو نا، گھر سے نکلتے ہو نا، قدم تمہارے بعد میں اٹھتے ہیں، تمہارے دل کی دھڑکن بعد میں ہوتی ہے. آمینہ کے لال کو پہلے پتا ہے غلام کس لیے آ رہا ہوتا ہے. اس لیے جب بندہ جائے تو عقیدہ لے کے جائے، میں جن کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے، مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے. ہم ارادہ یہاں سے کر کے چلتے ہیں، آمینہ کے لال کو وہاں پہلے پتا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری قرآن مقدس میں آیت آئی، حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہوتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے جب شادی فرمائی تو آپ نے کیا کیا؟ دعوت ولیمہ. ولیمہ سنت ہے. اس وقت آپ حجرہ مبارک چھوٹے چھوٹے تھے، تو جب دعوت ولیمہ کے لیے کھانا کھلایا نا تو 10 آدمیوں کی ٹولیاں بن کے اندر جاتی تھی، کھانا کھا کے بہراجے پھر بہراجے. اب جن لوگوں کو سرکار کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا اس سے بڑا تو خوش نصیب کوئی نہیں تھا.
اب کون دیوانہ ہوگا جو یہ کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ کون ہوگا میں محبوب کا دروازہ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اب جب وہ جاتے کھانا کھا لیتے، لیکن دل چاہتا تھا ہم بیٹھے رہیں، جتنا وقت مل جائے بیٹھے رہے حضور کی بارگاہ میں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کا خیال مبارک یہ تھا کہ یہ چلے جائیں، باقی جو بعد میں آنے والے انہوں نے بھی تو کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ اب چونکہ اس وقت یہ بڑے میرج حال تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے بھی تو کھانا کھانا ہے۔ اب صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ جتنا موقع مل جائے بڑا غنیمت ہے، اور آقا کریم کا خیال تھا کہ یہ چلے جائے تاکہ بعد والے بھی کھا لیں۔ لیکن سرکار کی ذات رحمت للعالمین ہیں، آپ یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے میرے کو کہوں چلا جائے؟ آئے نا، گھر میں آیا ہوا ہو تو کہ چلے جائیں؟ بھائی سرکار دو عالم علیہ السلام، آپ اپنی رافت، اپنی رحمت، اپنی شفقت کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ تم چلے جاؤ، لیکن خیال تھا، اب اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرا محبوب تو نہیں کہتا نا، میرا محبوب تو نہیں کہتا چلے جاؤ۔ فرمائے صحابہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اب تم نے کھانا کھا لیا جاؤ تم۔ اب سرکار نہیں بولے، رب کائنات نے کہا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، یہاں بیٹھ کے باتیں مت کرو، تم چلے جاؤ، اگرچہ تمہارا بیٹھنا بھی تمہاری محبت کی وجہ سے ہے، لیکن اور بھی تو کام کر رہے ہیں نا۔ کھانا کھا لیا، اب میرا محبوب منتظر ہے، میرے محبوب کو انتظار نہ کراؤ، تم چلے جاؤ تاکہ بعد میں آنے والے وہ بھی کھانا کھا لینا۔ جی توجہ ہے؟ اب ذرا غور کریں، اللہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کے کیا آداب بتا رہا ہے، کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والا اس بات پہ متفق ہو جائے کہ کائنات کی تمام عبادات کا محور و مرکز وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ جس کو حضور کی بارگاہ کے آداب نہیں آتے، وہ چاہے حج کرتا رہے، وہ چاہے نمازیں پڑھتا رہے، وہ چاہے اشراق و چاشت پڑھتا رہے، وہ تہجد و بابین پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ تب ہوگا جب اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب ہوں گے۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں، ہم اکثر جاتے ہیں نا، موجودہ جو صورتحال ہے وہاں وہ روزہ مبارک کے قریب نہیں جانے دیتے، یا مختلف معاملات ہوتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں۔